مسلمان ہونا اپنے آپ میں دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہونا ہے۔ ایک ایمان کی دولت جسے مل جائے، ساری دنیا کی دولت اس کے آگے بیکار ہے۔ ایک ایمان کی دولت ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ ایک ایمان ہی ہے جو آپ کو ایک نیک بندوں میں لے جا کے کھڑا کر دے گا۔ آپ دنیا میں دولت دولت چلاتے ہو نا، اتنی حوثی کھوپڑی کر لی ہے نا آپ لوگوں نے کہ بس دولت بس دولت بس دولت۔ دولت کیا ہے؟ تیرے مرنے کے ساتھ تیری دولت تیرے 2 قدم بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ جتنا پیسہ انسان کماتا ہے نا، اس کا کیبل ایک اتنا حصہ بھی نہیں جاتا، 1% بھی نہیں جاتا اس کے ساتھ۔ 100 200 500 روپے کا کفن جاتا ہے۔ کیبل تمہارے ساتھ ایمان کی دولت جائے گی، باقی کوئی بھی دولت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ سونا چاندی پیتل ہیرا کچھ بھی کماؤ، دنیا بھر کی دولتیں ہی رہ جانی ہیں۔ چند کاغذ کے ٹکڑے آپ اکٹھا تو کر سکتے ہو، ان کاغذوں کے ٹکڑوں سے آپ کیبل دنیا میں تو عزت پا سکتے ہو، کیا آخرت میں آپ عزت پا سکتے ہو؟ مسلمانوں، آپ اتنی غفلت میں کیوں پڑ گئے ہو؟ آپ کو اتنا پتا ہے کہ آپ کی قرآن جھوٹی نہیں ہے۔ جب قرآن جھوٹی نہیں ہے، دنیا والوں نے لاکھ کوشش کر لی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی، حدیث کو جھوٹا ثابت کرنے کی، برابر بھی جھوٹ نہیں پکڑ پائے ہیں، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آخرت نہیں ہے؟ آخرت ہے، اور وہ ہے تو پھر ہے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے آخرت ہے، تو اس کا مطلب آخرت ہے۔ دوزخ کی آگ ہے تو ہے، جنت ہے تو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ چیز حرام ہے تو وہ چیز حرام ہے، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ دولت کے لیے حرام کام بھی کر رہے ہو۔ شراب جو مسلمانوں سے کوسوں دور رہنے والی چیز ہے، جو مسلمانوں کے آس پاس بھی نہیں رہنی چاہیے، وہ آج مسلمان اسے لائن لگا کر پی رہے ہیں۔ شراب جو مسلمان کے آس پاس بھی نہیں رہنی چاہیے، مسلمان لائن لگا کے شراب لے رہے ہیں، وہ بھی ڈاڑھی رکھ رکھ کے شراب لے رہے ہیں۔ اسلام کو ریپرزینٹیٹ کرنے والی ڈاڑھی اسے رکھ کر شراب پی رہے ہو۔ اب جاہل ہو، کم سے کم جب ڈاڑھی رکھی ہوئی ہے اس کا تو ادب کرو۔ تمہارے یہاں بیاج لینا حرام ہے، اور تم بیاج لے لے کے دوسروں کو مار رہے ہو۔ جو حرام کام ہے وہ تم کر رہے ہو، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ حرام کی کمائی کر رہے ہو، اوپر سے حلال گوشت ڈھونڈتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حرام کی کمائی سے حلال چیز لیتے ہوئے کیا وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوگی؟ حلال بھی تب ہے جب حلال کمائی سے حلال کی روزی لوگے، تب چیز حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چوری کری اور حلال گوشت اٹھا لائے۔ حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جانور کو حلال کرنا ہی حلال ہے۔ حلال کا مطلب ہے کہ اپنی محنت کی روٹی، ایمانداری کی روٹی، ایمانداری کا پیسہ، حلال روزی، وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ آپ چوری کر رہے ہو، دوسرے گھر میں ڈاکہ ڈال رہے ہو، اسے بیچ رہے ہو، اس کے بعد آپ حلال گوشت کھا رہے ہو، تو آپ حلال کھانے والے ہو گئے۔ ارے تم سے زیادہ حرام پھر کوئی کھانے والا دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد جب خدا کا عذاب آ رہا تو کہہ رہے ہو کہ تم دنیا میں پریشان ہو۔ ارے تم کہاں پریشان ہو؟ تم نے تو دنیا میں عذاب نازل کرانے جیسے کام کیے ہیں۔ شکر مناؤ کہ تم محمد کی امتی ہو، نہیں اب تک تو تم پہ وہ عذاب آتا جو شاید کسی امت پہ نہیں آیا ہوا، کسی بھی امت پہ نہیں آیا ہوگا، وہ عذاب تم پہ نازل ہو چکا ہوتا۔ تم ایسا کون سا کام ہے جو نہیں کر رہے ہو، جو پرانی امتوں نے نہیں کیا ہو؟ شراب، جوا، سٹا، حرام کمائی۔ مسلمان کو مسلمان نہ سمجھنا۔ تمہارے اگر پڑوسی بھوکا سو رہا تو تم مسلمان ہو؟ تم اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہو تو کیا تم مسلمان ہو؟ تم جاہل انسان ہو۔ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو تم اس کا مطلب مسلمان نہیں ہو۔ نام مسلمان رکھنے سے کیا انسان مسلمان ہو گیا؟ آپ نام سے ہندو مسلم ڈھونڈتے ہو نا۔ ارے غیرت مند انسان کسی ہندوؤں میں بھی جا کے دیکھو، اتنی غیرت باقی بچی ہوگی، تم سے زیادہ اچھے اور سچے ہوں گے۔ آج کل کا مسلمان خدا کو بھولا بیٹھا ہے اور بات کر رہا ہے کہ میں دنیا میں پریشان ہوں۔ آپ قرآن اور حدیث کو نہیں جھٹلا سکتے۔ صاف صاف لفظوں میں کہا گیا ہے، مسلمانوں تم اپنے دین سے مت پھر جانا، اگر تم پھرے تو یقین مانو تمہارے اوپر ہم ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے۔ اور دیکھو آج کے دور میں تمہارے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے۔
तुम अपनी मस्जिद नहीं बचा पा रहे हो, अपने धर्म को नहीं बचा पा रहे हो, अपने अंदर के ईमान को नहीं बचा पा रहे हो, अपनी लड़कियों को नहीं बचा पा रहे हो, तुम मुसलमान हो। चंद पैसे की खनक देखती हैं तुम्हारी लड़कियां काफिरों के साथ भाग जाती हैं, तुम मुसलमान हो। तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी दबिश क्या पड़ती है, तुम तलवे चाटने लगते हो लोगों के, तुम मुसलमान हो। मुसलमान नाम रखने से ही महज मुसलमान नहीं हो जाते हैं कि तुम कैसे मुसलमान हो और क्या कर रहे हो। जरा सोचो, अपने गले में झांको, अपने गलेमान में झांक कर देखो, तुम कौन से मुसलमान बचे हो। क्या नाम के मुसलमान हो? पांचों टाइम की नमाज पढ़ रहे हो और दूसरों का हक मार रहे हो, तो मुसलमान हो। दुनिया को दिखा रहे हो मैं नमाज पढ़ता हूँ और उल्टी सीधी आपकी हरकतें हैं, तो मुसलमान हो। मुसलमान होना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। तुमसे ज्यादा अच्छे तो काफिर लोग हैं। कम से कम वो अपने मजहब पे तो चलते। मूर्ति पूजा करनी है तो करनी है उन लोगों को, तुम्हारी तरह तो नहीं है। कुछ लोग अगर उनमें ईमानदार हैं तो फिर इतने मिलेंगे कि तुमसे भी ज्यादा। औरों पे उंगली उठाने से क्या फायदा? बेईमानों में देखी जाए तो तुमसे ज्यादा कोई बेईमान नहीं है। बातें बहुत सारी है लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की वीडियो में यहीं विराम करता हूँ। फिर अगली वीडियो मिलते हैं, इसी किसी टॉपिक पर ही बात करेंगे आपसे। चाहेंगे आपसे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ी मुसलमानों को बुरी लगेगी, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है।